ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ حضرات، میں بتا دوں کہ ایک اللہ کے ولی کا کل عرس مبارک آنے والا ہے، جس کو دنیا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو کتنے ہی لوگ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے نماز جنازہ میں موجود تھے۔ کاؤنٹنگ کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور یہ کس لیے تھا؟ کیونکہ ان کو میرے نبی سے سچا عشق تھا، اور جو میرے حضور سے، آقا سے سچا عشق کرتا ہے اس کا چرچا یوں ہی پوری دنیا میں ہوا کرتا ہے۔ اتنی محبت فرماتے تھے حضور تاج الشریعہ، اگر اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور صلح کلی کسی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ بڑا عشق میرے سرکار سے حضور تاج الشریعہ کرتے تھے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی محبت میں گزارا۔ جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اپنے روم میں داخل ہو گئے آرام کے لیے، تو وہاں کی گورنمنٹ نے، سعودی عرب کی جو سرکار تھی، گورنمنٹ تھی، اس نے کچھ سپاہی آپ کے روم کے اندر چیکنگ کے لیے، جانچ کے لیے بھیجے۔ وہ داخل ہوئے، کہتے ہیں آپ کے روم کی تلاشی لینی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے کہا ٹھہرو، پہلے اپنی بیوی کو پردے سے کر دیتا ہوں۔ آپ کی شریک حیات پردے میں گئیں، روم کی تلاشی لی گئی، لیکن روم کے اندر کچھ نہ ملا، بس وہ کتابیں ملی جن کتابوں میں میرے حضور کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پولیس والوں نے کہا کہ آپ نے جو مکہ کا امام ہے، کعبے کا امام ہے، اس کے پیچھے جمعے کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حضور تاج الشریعہ نے کہا میں مسافر ہوں، اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں، اس لیے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو عصر پڑھ لیتے، مغرب پڑھ لیتے، عشاء پڑھ لیتے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے کہا جب میرے پردادا اعلیٰ حضرت نے ان کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی تو بھلا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ جن کے عقیدے درست نہیں ان کے پیچھے نماز بھی درست نہیں۔ بس اسی وقت حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی گئی۔ آپ کے محبین، آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین بیان فرماتے ہیں 14 دن تک حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کو قید خانے کے اندر رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد پھر آپ کو مکہ شریف سے جدے تک ہاتھ کڑی لگائے ہوئے لے جایا گیا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کو فلائٹ میں بٹھانے ہی والے تھے، آپ نے کہا مجھے مدینہ جانے دو، مدینہ جا کر واپس انڈیا چلا جاؤں گا۔ کہا نہیں، آپ ایک لمحہ بھی پوری سعودی عرب کے اندر کہیں نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کو جب فلائٹ میں بٹھایا گیا، آپ کی شریک حیات بیان فرماتی ہیں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے، جب بریلی شریف پہنچے، آپ کے محبین بتاتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ راتوں رات نہیں سوتے تھے، مصلی پر بیٹھ کر کے بس یہی سوچتے تھے کہ کاش میں گنبد خضرا پر چلا جاتا، کاش مدینہ شریف مجھ کو دیکھنے مل جاتا۔ رو رو کر کے کہتے تھے یا رسول اللہ، کون سی ایسی غلطی ہو گئی جس کے سبب مجھے مدینہ شریف نہ بلایا گیا، آپ کے دربار میں حاضری نصیب نہ ہوئی، کون سی خطا کر دی آقا آپ نے اپنی بارگاہ میں نہ بلایا؟ یا رسول اللہ بلا تو لیتے، چاہے میں آپ کے دربار میں آ کر دم توڑ دیتا۔ روتے روتے قلم نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد لکھتے ہیں داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اور قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں میرے
پیر حضور تاج الشریعہ خلدزار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، آگے آگے سر جاتا، آگے آگے دل جاتا، پیچھے پیچھے سر جاتا، اور کہتے یا رسول اللہ ایک بار بلا تو لیتے اپنے دربار میں، حاضری دلا تو دیتے گنبد خضرا کی، پھر چاہے وہی دم نکل جاتا، پھر وہی چاہے سانس رک جاتی، وہی تڑپ تڑپ کے مر جاتا، لیکن یا رسول اللہ آپ بلا تو لیتے اپنی بارگاہ میں، قلم اٹھاتے اور لکھتے ہیں میرے حضور تاج الشریعہ، یا رسول اللہ میرا دم نکل جاتا تمہارے آستانے پر اور تمہارے آستانے کی خاک میں مل جاتا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے مریدین آئے، محبین آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے اختر رضا، اے ہمارے پیر و مرشد، کیا آپ اس لیے رو رہے ہیں؟ آپ 14 دن سعودی عرب کے قید خانے میں رہے، کیا آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی گئی؟ کیا آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ بہت برا مریدین آپ کے محبین پوچھتے ہیں کیا اس لیے رو رہے ہیں آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی گئی، یا اس لیے رو رہے ہیں آپ کو قید خانے میں رکھا گیا؟ تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مجھے غم اس بات کا نہیں کہ مجھے قید خانے کے اندر رکھا گیا، مجھے غم اس بات کا نہیں کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی گئی، غم تو اس بات کا ہے کہ گنبد خضرا مجھے جانے نہ دیا، وہاں پر مجھے پہنچنے نہ دیا۔ اپنے پیر و مرشد مفتی اعظم ہند کا کلام پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میرے اعمال سیاہ نے کیا، جینا دو بھر زہر کھاتا، تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اس جگہ جانے سے مجھے روک دیا گیا جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے اسے دوبارہ آنے کا قیامت تک موقع نہیں ملتا ہے، مجھے وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ بس روتے روتے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ آرام گاہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، نبی کے عشق کا رنگ ایسا چڑھا، نبی کی محبت نے ایسا کمال دکھایا، جس سعودی عرب کی گورنمنٹ نے آپ کو وہاں آنے سے روکا تھا، مدینہ جانے نہیں دیا تھا، ہتھکڑی لگائی تھی، اسی سعودی عرب کی گورنمنٹ نے ایک لیٹر لکھا، ایک اپلیکیشن لکھا، اور اس کے اندر لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، اور کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی جو آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی، آپ کو مدینہ نہیں جانے دیا، آپ کو واپس انڈیا بھیج دیا گیا، لیکن اب ہم گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ آپ باقاعدہ آئیں، اور صرف مدینہ شریف ہی نہیں جائیں گے بلکہ آپ مکہ شریف بھی آئیں گے، اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف تو کریں گے ہی، ساتھ میں آپ کو کعبے سے غسل دلائیں گے، آپ کعبے کو بھی غسل دیں گے۔ زمانے نے دیکھا میرے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ مکہ شریف پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنے مقدس ہاتھوں سے، نورانی ہاتھوں سے کعبے کو غسل دے رہے ہیں، تب کسی شاعر کی نظر پڑی تو کہتا ہے اے لوگوں سنو، میرے تاج الشریعہ کو عام پیروں کی طرح مت سمجھ لینا، بلکہ یہ تو وہ ہے عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ مکہ شریف سے مدینے کا سفر طے کرتے ہیں۔ جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کرم ہوا، آپ کی نوازشیں ہوئی کہ میں مدینہ شریف آ گیا، گنبد خضرا کی بہاریں مجھ کو نصیب ہو گئی، ورنہ میں تو واپس چلا گیا تھا۔ یہ آپ کی محبت کا کمال، آپ کے عشق کا کمال کہ میں دوبارہ آپ کے مدینہ شریف میں حاضری دے رہا ہوں، گنبد خضرا کا ان آنکھوں سے دیدار کر رہا ہوں، اور یہ وہ گنبد خضرا ہے جس کے تعلق سے میرے نانا اعلیٰ حضرت کہہ کر کے چلے گئے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس کے بعد حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آج اختر رضا کی تمام تمنائیں پوری ہو گئی ہیں، آرزویں پوری ہو گئی ہیں، حسرتیں مکمل ہو گئی ہیں، بس اس کلام کا جو میں نے پہلے پڑھا داغ فرقت طیبہ قلب مسمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اس کلام کا آخری مقطع گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ گویا کہ زمانے والوں
جو عشق ہے وہ کبھی آپ کو چھوڑتا نہیں ہے, کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دیتا ہے. جو نبی سے سچا عشق کرتا ہے نبی اس کا ساتھ دیتے ہیں, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہمیں کسی امتی کے اگر کانٹا بھی لگتا ہے تو درد مصطفیٰ جان رحمت کو ہوتا ہے. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ آقا کا امتی جب ان کو یاد کرتا ہے آقا اس کی مدد کے لیے چلے جاتے ہیں. گویا کہ بتا دینا چاہتے تھے فریاد امتی جو کرے